سورہ البقرہ رکوع نمبر 6 تلاوت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو. اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ فرمایا اور پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑکنے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو، اور ہم نے ابر کو تمہارا صاحبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں. اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کو بگاڑ کرتے تھے. اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں. تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا،
تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا. سورہ البقرہ رکوع نمبر 6 خلاصہ منقول تفسیرات قرآن. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ البقرہ کا یہ رکوع نمبر 6 ہے جس کی تفسیر کی طرف ہم متوجہ ہیں. اس کے اندر بہت سارے عظیم الشان واقعات بیان کیے گئے اور خطاب کا انداز مخاطبت وہی ہے جو پچھلے رکوع میں تھا. یا بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی. وانی فضلتکم علی العالمین، تمہارے زمانے میں میں نے تمہیں فضیلت بخشی سارے جہانوں پر. اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی عزت. اس کا مطلب ہے کہ فضیلت کو، اعزاز کو جو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہو اس کو یاد کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا بھی ہے، اللہ چاہتا بھی ہے، اور یہ ذکر نعمت ہوتی ہے. اور ذکر نعمت اور تحدیث نعمت کا بیان کرنا یہ شکر الہی میں آ جاتا ہے، اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے. وہ فضیلت تو بندے کی ہوتی ہے مگر وہ ذکر نعمت ہوتا ہے اللہ کا. تو جو اللہ کی نعمت کا ذکر ہے وہ شکر ہوتا ہے، اور جو شکر ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت ہوتی. تو اس سے ایک بات اور پتہ چلی، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت بخشی. جو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، مثلا کوئی حافظ قرآن ہے، قرآن اس نے حفظ کیا تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. کوئی قاری قرآن ہے، اس نے قرآن کو پڑھنا سیکھا بہت اچھے طریقے سے، یہ فضیلت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کا ذکر کرے. اور حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھی بتائے کہ میں الحمدللہ قرآن کا حافظ ہوں. اور اس کا اظہار کرنا ریاکاری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا شکر ہے. اسی طرح قاری قرآن لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کو قرآن سکھائے. حافظ قرآن لوگوں کو حافظ بنائے. حافظہ قرآن کوشش کرے کہ خود بھی حفظ اپنا دہراتی رہے اور دوسری اور بچیوں کو بھی حافظ قرآن بنائے، ان بچیوں کو بھی قرآن کی حافظہ بنائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر اور اس کا شکر، یہ اس کا طریقہ کار ہے. اسی طرح اگر کسی کو اللہ پاک نے عالم بنایا ہے، کسی کو اللہ پاک نے اگر مرشد بنایا ہے، اللہ پاک نے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. کسی کو دین اسلام کی روحانی تبلیغ کرنے کا اسے ملکہ عطا کیا ہے کہ وہ ارشاد، واعظ، تصوف کی ذریعے لوگوں کے دل صاف کر سکتا ہے، لوگوں کے عقیدے اور ذہنوں پر پڑی ہوئی گرد کو دور کر سکتا ہے. تو اس کا کام ہے وہ اس کام کو کرے، اور یہی کام کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے مترادف ہوگا. تو گویا اپنی فضیلت کا تذکرہ کیا جائے، فضیلت اولیاء کا ذکر کیا جائے، فضیلت انبیاء کا ذکر کیا جائے، تو یہ رب تعالیٰ کی نعمت کا ذکر ہے. بھائی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت بخشی عالمین پر. تو اگر بنی اسرائیل اپنی اس بات کا ذکر کرتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے کہ ہم سارے جہان والوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اگر وہ اپنی یہ بات کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر قرار پاتا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر قرار پاتا وہ شکر ہوتا، جو شکر ہوتا وہ اللہ کی عبادت ہوتی. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کا ذکر، حضرت عمر فاروق کی شان کا ذکر، حضرت عثمان غنی کی شان کا ذکر، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کا ذکر، حسن حسین کی فضیلت کا ذکر، فاطمہ الزہرا کی فضیلت کا ذکر، اہل بیت اطہار کی فضیلت کا ذکر، عشرہ مبشرہ کی فضیلت کا ذکر، اصحاب بدر کی فضیلت کا ذکر، اصحاب احد کی فضیلت کا ذکر، 11ویں والے سرکار حضور غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی کی فضیلت کا ذکر، حضرت داتا گنج بخش کی فضیلت کا ذکر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کی فضیلت کا ذکر، شیخ کبیر رفاعی کی فضیلت کا ذکر، اولیاء اللہ کا ذکر، ان کی فضیلتوں کا ذکر. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر ہے، اور جو اللہ کی نعمت کا ذکر ہوتا ہے وہ شکر ہوتا ہے، اور جو شکر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے. اس لیے جب ہم ان ہستیوں کا ذکر
ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم اگر یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لا رہے ہیں بالوسیلہ بالواسطہ، اللہ تعالیٰ کی ایک بندگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لا رہے ہیں، تو بالکل جائز ہوگا اور بالکل صحیح ہوگا، اور یہ کسی بھی لحاظ سے غلط نہیں ہوگا کہ جب بنی اسرائیل کی اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں وہ اگر اپنے انعامات کا ذکر کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جاتی ہے، شکر بن جاتا ہے۔ تو اگر غوث پاک یہ فرمائیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا وَلَوْ نِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلِ الْمَوَالِي، اور وہ جب ارشاد فرمائے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ فَحَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، اور وہ ارشاد فرمائے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، تو یہ اس فضیلت کا اظہار ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اگر اپنا راز کسی مردے پر ڈال دوں تو وہ اللہ کی قدرت سے اس وقت زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے، میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں تو آگ بجھ جائے، میں اپنا راز پہاڑوں پہ ڈال دوں تو پہاڑ پھٹ کر رائی ہو جائیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں ابھی طالب علم ہی تھا، ابھی پڑھ رہا تھا تو مجھے اللہ نے مقام قطبیت پہ فائز کر دیا۔ تو غوث پاک کا اپنی فضیلت کا یہ اظہار کرنا یہ بھی نعمت کا اظہار ہے، اللہ کی نعمت کا، اور اللہ کی نعمت کا اظہار اللہ کا شکر ہوتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو گویا ان باتوں کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، تو اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا یہ بھی گویا اللہ پاک ہی کی نعمت کا ذکر ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور کسی کافر سے سفارش نہیں مانی جائے گی، کسی سے کچھ لے کر چھوڑا نہیں جائے گا، کچھ مدد نہیں ہوگی۔ یہ کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن شفاعت ہوگی، اولیاء اللہ کی ہوگی، بزرگان دین کی شفاعت ہوگی، شفاعت کریں گے، انبیاء اکرام کی شفاعت ہوگی، کریں گے، اور سید المرسلین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ وہ شفاعت کبریٰ ہوگی، وہ شفاعت عظیم ہوگی جو حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ محبت والو اور پیار والو، اس رکوع مبارک کی تفسیر کے اندر بے شمار باتیں ہیں، اس میں ایک بات یہ واقعہ آ رہا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یہ واقعہ کیا ہے؟ تفسیر کے اندر آتا ہے، تفاسیر میں، تمام تفاسیر میں آتا ہے، یعنی اہل حدیث، دیوبندی، وہابی، شیعہ، سب لوگوں کیا یہ بات آتی ہے۔ اس کی تفسیر پڑھیں آپ تو یہ بات آتی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ یہ تمام تفاسیر میں آتا ہے۔ اسرائیلی روایات کے اندر یہ مستند ترین روایت ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی استناد بہت عظیم اور ثقہ علماء اکرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نجومیوں نے جو کچھ کہا اس پر فرعون نے یقین کیا۔ فرعون نے یقین کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس نے سوچا یہ بتاؤ کہ وہ ہوگا کہاں سے؟ کہا جی وہ ہوگا بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل میں وہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اچھا چلو مار ڈالو، بنی اسرائیل کے ہاں جتنے بچے موجود ہیں بچوں کو مار ڈالو، اور آئندہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں جس کا بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دو، لڑکی پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، ڈاٹر پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھو۔ موسیٰ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ولادت اقدس سے پہلے کا جو ظلم اور بربریت ہے، ان کی ولادت سے پہلے کے جو واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ ان واقعات کا بیان کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ ہوا کہ پھر وہ فرعون اس طرح کرتا رہا، اتنا بڑا عذاب دیتا رہا۔ لوگوں میری نعمت کا یوں ذکر کرو کہ جب تمہیں فرعون نے اتنے بڑے عذاب دیے، اے بنی اسرائیل والوں، تمہارے بیٹے اس نے ذبح کیے، تمہاری بیٹیاں زندہ رکھیں، پھر فرعونیوں کی جو قوم تھی قبطی لوگ، وہ پریشان ہو گئے کہ اب کام کرنے والا کوئی نہیں، بندے مر گئے، جو تھے بوڑھے ہو گئے، اب کام کرنے والا کوئی نہیں، اور ان کو خود کام کرنے آتے نہیں تھے، تو کیا کریں؟ کہا اس طرح کرو جی کہ 1 سال بچے جو پیدا کرنے کی اجازت دیں ان کو کہ لڑکے ان کے ہوں، اور 1 سال جو ہے نا وہ لڑکے نہ ہوں، تو اگر لڑکیاں ہوں تو زندہ رہیں، لڑکے ہوں تو مار دی جائیں، 1 سال مار دی جائیں، 1 سال چھوڑ دی جائیں۔ جس سال چھوڑ دینا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال لڑکوں کو مارنا تھا
اسی سال وہ بچہ جس نے فرعون کی سلطنت کے ٹکڑے کرنے تھے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے. میں ذرا یہاں پر رک کر دو محبت کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ نجومیوں نے جو کچھ کہا وہ بات سچی نکلی. نجومیوں کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے. نجومیوں کی بات 100% سچی نہیں ہوتی ہے. اور یقینی علم صرف اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے. قرآن اور سنت کا علم یقینی علم ہے. نجومیوں کا علم یقینی نہیں. لیکن یہ نجومیوں نے جو کچھ کہا وہ سچا نکلا. سچا نکلا. تو ایک بات یہ ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کے حالات کے بارے میں جو بات ہے اس کو کہتے ہیں علم غیب. اگر وہ سچا درست بالکل نکلے تو علم غیب ہوتا ہے. وہ علم غیب نجومیوں کو ہو گیا کہ ایک بچہ آنے والا ہے. ایک بچہ آنے والا ہے. تو وہ پچھلے رکوع میں ایک بات آ رہی تھی نا کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک آخر زمان نبی آنے والے ہیں. تو کسی کے ذہن میں ہوگا کہ ابھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کے بارے میں کیسے پتا ہے کہ ایسا کوئی آنے والا ہے. تو یہ بتا دیا گیا کہ اے یہودیوں اور دنیا بھر کے کافروں، تم اگر یہ سوچتے ہو کسی کے بارے میں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ آنے والا ہے اور اس کی ایسی صفات ہوں گی اور وہ اس طرح کا ہوگا، یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو بھلا یہ ذرا اور فرعون کے نجومیوں سے پوچھ کر دیکھو نا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ فرعون کے خلاف ہوگا. اگر فرعون کے نجومیوں کے پاس اتنا بڑا علم ہے تو پھر اس اللہ رب العزت کے علم میں کیا شک ہے کہ جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، سارے علوم و فنون کا خالق ہے، تو وہ کیوں نہ اپنی کتابوں کے اندر اپنے نبی کی آمد کے بارے میں ذکر ان کی ولادت سے پہلے فرما دے گا. تو بے شک ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کا علم بڑا عظیم علم ہے. تو اگر یہ علم غیب ایک لحاظ سے فرعون کے دربار کے نجوم کے پاس تھا تو اس سے کہیں زیادہ عظیم الشان علم رسول پاک کے صدقے اور طفیل میں حضور کے صحابہ کے پاس، حضور علیہ السلام کے غلاموں کے پاس اور آج تک اولیاء اللہ کے پاس ہے. اور بے شک حضور علیہ السلام کا علم تو سب سے زیادہ وسیع اور عظیم ہے. دوسری محبت کی بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے واقعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. تو پتہ چلا ولادت مصطفیٰ سے پہلے جو حالات عرب کے تھے ان حالات کا نقشہ کھینچنا، ان کا واقعہ کا بیان کرنا، یہ قرآن کا طریقہ ہے. قرآن نے فرعون کے ان واقعات کو بیان کیا جو بنی اسرائیل کے ساتھ وہ فرعون کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے. تو اس ظلم ستم کا بیان سے ہمیں اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ وہ تو پچھلی قوموں کا واقعہ ہے، مگر ہمیں اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ ہمیں اس سے کیا نصیحت مل رہی ہے؟ تو قرآن والوں کے اندر یہ واقعہ نازل کر کے بتایا گیا کہ جس طرح پچھلی قوموں کے واقعات قرآن بیان کر رہا ہے نبیوں کی ولادت سے پہلے کے، تم بھی اپنے محمد مصطفیٰ سے پہلے، ان کی ولادت مقدسہ سے پہلے جو عرب کے حالات ہیں ان کا بیان کیا کرنا، وہ بھی بیان میلاد مصطفیٰ کا حصہ بن جائے گا، قرآن کے طریقہ بن جائے گا. اور جس طرح اس بیان سے تمہیں ثواب مل رہا ہے اس بیان سے بھی تمہیں ثواب ملے گا. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، واقعہ یوں ہوا کہ پھر فرعون نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. 70,000 لڑکے مار ڈالے گئے، معصوم بچوں کو مار ڈالا گیا. مگر اللہ تعالیٰ کی شان کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا اسے دنیا کا فرعون روک نہ سکا. تو اس سے ایک بات آج کے جدید دور کے حوالے سے بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ آج برتھ کنٹرول کی پالیسی پر عمل کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ روکو، زیادہ ولادت نہ ہونے دو مسلمانوں کے ہاں. مسلمانوں کے ملکوں میں جو ہے نا وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ کیا کریں گے، کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے. یاد رکھنا رزق اللہ کے سپرد ہے، تدبیر اختیار کرنا الگ چیز ہے. ایک تدبیر کے طور پہ کسی چیز کا اختیار کرنا اور ہے، لیکن ایک قانون بنا کر اسے نفاذ کر دینا یہ اور چیز ہے. تو اولاد کو روکنے کا جو قانون ہے یہ پاس کرنا کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور مسلمان معاشرہ تو ویسے ہی جہاد والا معاشرہ ہے. اس معاشرے کے اندر تو جہاد ہوتا ہے اور جہاد ہم اسلام کا چھٹا رکن ہے. سو اس لیے مسلمانوں کو تو چاہیے کہ مسلمان اس ایسے کاموں پر توجہ نہ کریں. یہ فرعونی سوچ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے نا کسی کے ہاں نسل کشی کریں گے یا کسی کے ہاں ہم جو ہے نا وہ نسل کشی کریں گے اور روکیں گے، اولاد کو روکیں گے، پیدا ہونے کو روکیں گے تو شاید وہ قوم برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. تو دنیا میں ایک قانون، اتنا بڑا فرعون، اتنا بڑا بادشاہ جو پورے مصر کا بادشاہ ہے، فرعون ہے. دنیا بھر کے فرعونوں
اور دنیا بھر کے نمرودوں اور دنیا بھر کے کافروں اور دنیا بھر کے ڈکٹیٹروں مسلمانوں کو ختم کرنے کے نئے منصوبے بنانے والا سن لو، یہ کام تم سے پہلے تمہارا بڑا شیطان کر چکا ہے۔ فرعون نے یہ کام کرنے کی کوشش کی، اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ایک موسیٰ علیہ السلام کو آنے سے روکنے کے لیے 70,000 معصوم بچوں کو قتل کیا، لیکن جس نے آنا تھا وہ آ گیا، اور وہ فرعون کے محل میں رب نے پالا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہوئی فرعون کے محل میں ہوئی کہ تو جس سے ڈرتا ہے میں اسی کو تیرے گھر میں پالوں گا اور تجھے پتہ تک بھی نہیں چلنے دوں گا۔ تو روک رہا ہے تو خدا کے کسی کام کے سامنے کوئی نہیں روک سکتا۔ خدا جس کو جو کچھ کرنا چاہے اس کے ارادوں کے سامنے کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا۔ وہ جسے نوازنا چاہے اسے کوئی غریب نہیں کر سکتا، وہ جس سے چھیننا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنے اللہ کے بارے میں یہ یقین رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی سارے ارادوں کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 راتوں کا ذکر ہے کہ وہ چلے گئے اور ان کے پیچھے قوم جو ہے نا وہ شرک میں مبتلا ہوئی، انہوں نے بچڑے کو پوجا کرنا شروع کر دیا، واپس تشریف لائے، آپ تورات کے نسخے لے کے آئے۔ آگے انشاءاللہ وہ واقعات آتے رہیں گے، میں انشاءاللہ اپنے وقت پر آپ کو سناتا رہوں گا۔ پھر یہ ہوا کہ ہم نے کہا توبہ کرو، توبہ کی، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ ترجمے میں آپ نے یہ بات سنی تو آپ پریشان ہو گئے ہوگے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم کیا ہوا؟ دراصل جن لوگوں نے بھائی اگر بھتیجے نے بچھڑے کی پوجا کی، شرک کیا، تو چاچے کو کہا کہ تو اپنے بھتیجے کو مار، یا بھتیجا اگر جو ہے نا وہ اللہ کی توحید پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پہ عمل کر رہا تھا لیکن بچھڑے کو پوجا کرنے والا چاچا تھا تو بھتیجے کو کہا کہ چاچے کو قتل کر، ماموں کو کہا بھانجے کو قتل کر۔ تو مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے قتل کروایا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے شرک نہیں کیا اور آپس کے رشتہ دار ہوں۔ باپ اور بیٹے کے درمیان اگر یہ بات ہے تو بیٹا باپ کو قتل کرے گا یا باپ بیٹے کو قتل کرے گا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو ماننے والوں سے یہ کہا گیا کہ آپ نے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو مانا، اللہ کی توحید کو مانا، آپ میں سے جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کو جو ہے نا وہ قتل کرو۔ اس طرح ایک دن کے اندر 70,000 یہودی قتل ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی بخشش کر دی، فتاب علیکم، اللہ نے توبہ قبول کی، جنہوں نے مارا وہ بھی بخشے گئے، جو مرے ہیں وہ بھی بخشے گئے۔ اللہ نے فرمایا جو مقتول ہیں ان کا درجہ شہداء کے طور پر، کیوں ان کو دنیا میں سزا مل گئی نا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، تب وہ مرے تو اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں پا لی نا، قتل ہو گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، وہ بھی بخشے گئے اور وہ جو مارنے والے تھے وہ بھی بخشے گئے۔ یہاں سے ایک تھوڑا سا فیضان میں آج کے دور کے حساب سے لینا چاہتا ہوں۔ اسی طرح جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، تو جنگ جمل یا جنگ صفین اس میں دونوں طرف مسلمان تھے لڑنے والے۔ تو اب کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہے کہ وہ شہید ہیں اور دوسرے شہید نہیں ہیں، وہ شہید ہیں اور دوسرے شہید نہیں ہیں، نہ، یہ دونوں حق پر تھے، دونوں طرف صحابہ اکرام تھے، دونوں حق پر تھے۔ ایک طرف حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے، حق ان کے ساتھ تھا، دوسری طرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ پاک کی طرف سے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اس لیے حق تو حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مقتولین ان کے لیے گڑھے کھود دیے گئے اور ان کو دفنانا تھا، اب ان کا جنازہ پڑھنے کی باری تھی، ادھر حضرت مولا علی نے بھی اپنے مقتولین کو جتنے بھی تھے ان شہداء کو جس وقت ان کو دفن کرنا چاہا، وہ جنازہ پڑھ لیا، دفن کر لیا، تو دیکھا تو کچھ بندے کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہا جی ہمیں حضرت امیر معاویہ نے بھیجا ہے، انہوں نے درخواست پیش کی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے مقتولین پر بھی جنازہ پڑھ لیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کمال وسعت ظرف والی ہستی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، وہ مولا علی جن کے لیے حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ مولا علی جن کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت موسیٰ و ہارون، کا منزلت میں موسیٰ و ہارون، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہے اسی طرح میرے لیے اے علی تم ہو۔ اتنی بڑی شان مولا علی پاک کی، اتنا بڑا مقام،
انہوں نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اے معاویہ میں تیرے بندوں پر جنازہ نہیں پڑھتا، نہیں، اٹھے اور اٹھ کر چل پڑے اور گئے جہاں کہ حضرت امیر معاویہ کے ان بندوں کو جو حضرت علی کی فوج کے ہاتھوں سے شہید ہوئے، جنازہ مولا علی پاک نے خود پڑھایا۔ تو اس طرح حضرت مولا علی نے اپنے عمل مبارک سے ثابت کر دیا کہ یہ اجتہادی طور پر جو معاملہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کے درجات بلند ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش ہیں، اور دونوں کے لیے قرآن نے کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنی، میرے محمد کا ایمان کی حالت میں زیارت کر کے کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے۔ درجات کی بلندی اپنی مقام پر ہے، لہٰذا اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے نا فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم کے تحت جو ہے نا یہ کلمات اسی طرح مفسرین کلام نے یہاں پر اس طرف لکھے اور اس طرف گئے، تو میں نے بھی یہ نقطہ یہاں پر پیش کر دیا۔ فرمایا کہ لوگوں ان واقعات کو یاد کرو، پھر تم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ جی ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیارت آنکھوں کے سامنے نہ کرا دیں، نر اللہ جہرتن، ہم کھلا سامنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں تو پھر ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ 80 افراد تھے، وہ کہا چلو میقات پر میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، طور پر لے گئے۔ فاخذتهم الرجفۃ، زلزلہ آیا، وہ 80 کے 80 بندے گر گئے، ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کریم ان بندوں کی وجہ سے مولا کریم تو اپنے قہر و غضب کو دور فرما، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں مولا کریم جو ان سے غلطی ہوگی معاف کر۔ اشارہ کیا کیا؟ اوے میرا ایک چھوٹا سا زلزلہ اور ذرا سا جھٹکا تو برداشت نہیں کر سکے ہو، تو میرا جلوہ کیسے برداشت کر سکو گے؟ صاف بات ہے، آپ دن کے ٹائم سورج کو دیکھو، 12 بجے کے قریب آپ ذرا سورج کی طرف نظر اٹھاؤ، بادل نہ ہو، صاف ستھرا آسمان ہو، سورج سے آنکھ ملاؤ، ملا سکتے ہو؟ کوئی عورت ملا سکتی ہے؟ جب اللہ کی مخلوق ہے ایک چھوٹی سی سورج، اس سورج سے بھی کئی بڑے بڑے سیارے اب سائنسدان بتاتے ہیں کہ موجود ہیں، جب ایک چھوٹی سی مخلوق سے ہم آنکھ نہیں ملا سکتے تو اس مخلوق کے پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں ہم کیسے آنکھ ملا سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ناممکن ہے، تو ہمیں اپنے نبیوں کے پیچھے چلنا چاہیے، نبیوں کی تعلیمات کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ، ان کی قوم کا یہ واقعہ ہمارے لیے نشان عبرت ہے، اور ہمیں یہ فیض دے رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، محمد مصطفیٰ کے حکم کے مطابق ماننا ہے، حضور کی تعلیمات کے مطابق ماننا ہے۔ اور پھر حضور نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا، الحمدللہ ہمیں حضور کے دیکھنے پر ایمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لیا ہمیں یقین ہے کہ حضور علیہ السلام کو سب کچھ پتہ ہے، اور اللہ بھی حق ہے، حضور بھی حق ہے۔ قربان جائے مجھے یہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات مبارک یاد آ رہی ہے، اور میں وہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو رفع عنی حجابا لمزدت یقینا، اگر میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا لیا جائے اور مجھے وہ چیز آنکھوں سے نظر بھی آ جائے تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو محمد مصطفیٰ سے سن کر میں نے یقین لایا ہے وہ اپنے دیکھنے سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے اپنے دیکھنے پر اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا اعتبار محمد مصطفیٰ سے سن کر ایمان لانے میں اعتبار ہے، اور یقیناً ہمیں مصطفیٰ کے وسیلے سے جو ایمان ملا ہے وہی ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمارے خاندان کے ایک عظیم شان شاعر گزرے امان اللہ جبل جنڈیالوی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔